الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 25، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاں پہنچ جاتے ہیں۔ عزیز مصر آپ کو خرید لیتا ہے اور بڑے اکرام اور عزت کے ساتھ اپنے گھر کے اندر رکھتا ہے، لیکن عزیز مصر کی بیوی کا ایک واقعہ، ایک معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پیش آتا ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ باتیں آپ کے اذہان میں موجود ہیں، تو آئیے اللہ کا قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پھر ان آیات کے تحت جو ہے وہ حضور قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب شیخ الحدیث و تفسیر جامعہ فریدیہ ساہیوال آپ نے اپنی تفسیر نور القرآن کے اندر ان آیات کے تحت جو باتیں لکھیں ہم ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی اور دونوں کو عورت کے شوہر نے دروازے پر پا لیا۔ عورت نے کہا اپنے شوہر سے اس شخص کی کیا سزا ہے جس نے تیری گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا ہو، مگر یہ کہ اسے قید کر دیا جائے یا سخت سزا دی جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس نے خود مجھے میرے نفس کے بارے میں بہلا دیا تھا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور اس زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے، اور انہوں نے غلط کہا یعنی یوسف علیہ السلام نے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچے ہیں۔ تو حضرات عزیز کر ان آیات کے تحت قبلہ بابا جی پیر منظور احمد شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، آپ حضرات سماعت کیجیے۔ پہلی آیات مبارکہ میں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور خلوص قلبی کا ذکر تھا۔ اس آیہ مبارکہ میں اس کا عملی ثبوت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ یوسف علیہ السلام اس لیے دوڑے کہ زلیخا سے جان بچائی جائے، اور زلیخا اس لیے دوڑی کہ یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا جائے۔ زلیخا عشق یوسفی میں بھاگی اور یوسف نفرت زلیخا میں دوڑے۔ زلیخا نے 7 دروازوں کو تالے لگائے ہوئے تھے، مگر یوسف علیہ السلام کی قوت عصمت پارسائی سے سارے دروازے کھلتے گئے۔ یہ عمل یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کے اس عظیم اور دردناک واقعہ میں آپ سے کئی کمالات کا ظہور ہوا۔ جس کنویں میں گرے اس کا کھاری پانی میٹھا ہو گیا۔ عزیز مصر کے خالی خزانے بھرتے چلے گئے، زلیخا کے لگائے ہوئے تالے کھلتے گئے،
زلیخا نے پیچھے دوڑ کر کرتا پکڑا جو پھٹ گیا کہ یوسف علیہ السلام نے آگے جانے کے لیے زور لگایا۔ زلیخا نے روکنے کے لیے یہ پھٹنے والا کرتا زلیخا نے ہی پہنایا تھا۔ اس کے نیچے وہ تعویذ والی قمیص تھی جو کنویں میں جبریل نے پہنائی تھی۔ یہ قمیص جنتی ریشم کی بنی ہوئی تھی، اندھیرے میں چمکتی تھی۔ یوسف و زلیخا اسی کشمکش میں آخری دروازے سے باہر آ گئے۔ اچانک زلیخا نے شوہر کو دیکھا تو گھبرا گئی کہ شاید یوسف شوہر کو زلیخا کی بات کی شکایت لگا رہے ہیں۔ فوراً کہا، عزیز جو تیرے گھر والوں سے برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہے؟ اسے جیل میں بھیجا جائے یا سخت سزا دی جائے؟ برا ارادہ سے مراد زنا لیا۔ ہر قوم مذہب ملت میں ہمیشہ حرام رہا ہے۔ زنا ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے حرام ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں زلیخا نے جھٹ خود ہی سزا مقرر کر دی کہ جیل میں بھیجا جائے یا سخت سزا دی جائے، اس لیے کہ زلیخا سمجھی کہیں میرا شوہر اسے غصہ میں قتل نہ کرا دے۔ زلیخا تو اب بھی محبت سے دیکھ رہی تھی، مگر یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت کی حالت میں عزیز سے کہا، اس نے مجھے خود ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ عزیز نے زلیخا سے پوچھا، تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں۔ یوسف سے پوچھا، تیرے پاس تیری پاک دامنی کا کوئی گواہ ہے؟ اسی حالت میں زلیخا کے اہل میں سے اسی کے ماموں کا بیٹا جس کی عمر 2 سال تھی ماں کی گود میں تھا۔ ماں بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ بچہ بولا اور کہا، اے عزیز مصر، اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اگر پیچھے سے ہے تو یوسف سچا ہے۔ 4 بچوں نے بچپن میں کلام کیا، ایک تو یہ بچہ، دوسرا فرعون کی منہ بولی بیٹی کے 1 سال کے بچے نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تیسرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام کیا، چوتھے بنی اسرائیل کے عابد جریج کی صفائی میں دودھ پیتے بچے نے کلام کیا۔ شاہد کا معنی ہوگا ایک حاکم نے فیصلہ دیا، اس سے مراد غیبی شاہد نہیں ہے۔ انشاءاللہ باقی اگلی جو ہے وہ درس شریف اس کے اندر بات بیان ہوگی کہ پھر کیا ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔